الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آج عید الفطر کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے. اس میں اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں جب بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ یا جنہوں نے مزدوری کی ہو تو ان کا کیا اجر دیا جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کا پورا اجر ملنا چاہیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم دعا ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ شامل فرمائے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نوافل ادا کیے، تراویح پڑھی، ایک عمل ہے. ہم نے زکوٰۃ دی، عمل ہے. صدقات کی، عمل ہے. ذکر اذکار کیا، قرآن پڑھا، ایک عمل ہے. اس عمل کی قبولیت کے لیے چار چیزیں لازمی ہیں. کیونکہ عمل ہوگا تو میزان کا وزن بھاری ہوگا، عمل ہوگا پھر صراط میں سے گزرنا آسان ہوگا، عمل ہوگا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، عمل ہوگا جنت میں جانا آسان ہوگا. لیکن عمل کی قبولیت کے لیے چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. ان میں سے سب سے پہلے جو پہلا عمل ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ سب سے پہلا عمل ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں. چاہے انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ اس کے صبر کو قبول نہیں کرے گا. چاہے وہ کنگارام بنا دے، چاہے وہ بھی اسپتال بنا دے، چاہے وہ جتنے واضح نیکی کے کام کر لے، اللہ اس بندے کا آخرت کے اندر کوئی عمل قبول نہیں ہے جس کے توحید کے اندر خلل پیدا ہو گیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا. اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. اللہ کی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کے سسرال نہیں. اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا کسی ذات میں، اللہ کی ذات میں کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے، اسی پر قائم رہنا. فرمایا جس نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، وہ کافر ہو گیا.
جس نے کہہ دیا مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، فرمایا یہ کافر ہو گئے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم یہ عمل ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے، ان کا تو صاحب ہو رہے نہیں، وہ بغیر انصاف سے جہنم میں جائیں گے، کافر ہو کر ماری پڑا۔ لیکن یہ میزان لگنا، یہ پل صراط سے گزرنا، یہ جو اپنے کے لیے کھڑے ہونا، ہم مسلمانوں نے ہو رہا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کہا، ہم نے اللہ کو کہا اللہ اس بندے کے اندر حلول کر دیا۔ ہم مسلمان، ہمارے عقیدے، کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، عقیدہ۔ کسی نے کہہ دیا اللہ نے اپنے نور میں سے نور کو جدا کر دیا، عقیدہ بن گیا۔ یہ عقائد پختہ ہو گئے، اللہ کی ذات کے اندر شرک کر دیا، اور یہ اللہ کو چیز قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ انسان جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائے لیکن شرک نہ ہو، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا انسان کولا بنے گا، اللہ آخر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے گا، ان کو نکال لے گا جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہوگی۔ اللہ کا کرام یاد تو واحد لا شریک ہے۔ پھر اللہ کی صفات، اللہ کے صفات، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاضر واہ ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ داتا ہے، اللہ کا بخش ہے، اللہ غریب نواز ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے افسوس کیا کر دیا، ہم نے جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے تھے، جو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے نہ بچا سکے، جو اپنے بڑھاپے کو لچاری سے نہ بچا سکے، جو اپنی لچاری کو بیماری سے نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو خود نہلا نہ سکے، اپنے آپ کو خود دفنا نہ سکے، ہم نے ان کو دفنانے کے بعد، قبر بنانے کے بعد، ہم نے ان کا مزار بنانے کے بعد اوپر لکھ دیا یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ کرنے والا ہے، یہ دستگیر ہے۔ ہم نے اللہ کی مقابل یہ اللہ کی صفات بندوں کو دے دی، یہ بندوں کو ہم نے دے دی۔ اللہ کو کیسے کی مثال ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی صرف ایک مکھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر کر دی، اللہ نے اس کو جہنم پھینک دیا۔ اور ہم تو روزانہ کتنی دیکھیں دیتی ہیں ان کے نام کی دیکھیں دے رہی ہے۔ اب سمجھ کیوں نہیں مسلمان سمجھ کیوں نہیں لگتے؟ انسان سمجھنا چاہیے یہ ایک مرغی ہے، وہ دانا ہم کھلائیں، انڈا کسی کے گھر جا کر دے دیں، ہم آگے چھٹی نہ پھینک دیں اس کو، اور تو ہم سے دانا کھاتی ہے، انڈا ان کے گھر جا کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے ہم کو جسم دیا، صحت دی، تندرستی دی، اور جوانی دی، مال و دولت دیا، بیوی بچے دیے، سکون دیا، آرام دیا، گاڑی نہ دی، کاروبار دیے، بڑے بڑے گھر دیے، اور سکون کی نہیں سوتے ہو۔ لیکن جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے، ہم کسی اور چلے جاتے ہیں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، یہ کر دیا۔ ایسا کام نہیں ہے۔ سمجھو توحید کیا ہے، خود سمجھو، بچوں کو سمجھاؤ۔ بیٹے نے ایک مرغی پالی تھی، اس نے 21 بچے دیے، وہ جو مرغی ہے اس نے 2 یا 3 ماہ بعد اپنے بچوں کو ڈھونگے مارنے لگی، بچوں کو بچے ہیں پاس کو ڈھونگے مارے۔ میں نے اس سے پوچھا حضور سے، ہم تو شہری لوگ ہمیں کیا پتا؟ میں نے کہا لطیفہ کیا کرتی، کیوں مارتے ہوئے بچوں کو؟ کہتا آپ جی کہتی اپنے بچے کو ڈھونگے مار کے کہ جڑا اللہ منو دیتا تو بھی دیتا جاؤ، اپنا کھاؤ اپنا جو کرنا کرو۔ اب وہ لہذا کھا رہے ہیں، وہ بچے لہذا کھا رہے ہیں، یعنی وہ مرغی بچوں کو سمجھا رہے ہیں تمہارا دینے والا بھی اللہ ہے، وہ مجھے بھی دینے والا اللہ ہے۔ اب وہ لہذا چل رہے ہیں دانا دن کا، وہ لہذا کھا رہے ہیں، وہ بہت ہی جو سمجھ نہیں آتی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں داتا کون ہے، گنج بخش کون ہے، غریب نواز کون ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کا نتیجہ نے سمجھ لیا، جو اس پر قائم ہو گئے، جنہوں نے مار کھائی، جیسے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ کہاں سے نکلے 5 دفعہ وہ غلام بنے صرف توحید کی خاطر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ حضرت خباب بن ارد، آپ ان کا واقعہ سنیں، اللہ عمر فاروق اپنی پشت کھایا کرتے تھے، اوپر گوشت نہیں تھا۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں، اتنا مارا جاتا تھا، آخر جنہوں نے اس کلمے کو بنیاد رکھ لیا، اس کو اپنے دلوں میں گھر کر لیا، اس کا اللہ نے سرا کہہ دیا۔ اللہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فرمایا اللہ کے نبی نے، اے ابو بکر، سلیمان فارسی، خباب بن ارد اور یہ حضرت بلال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ابو بکر وصیت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، اے ابو بکر، ان تینوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگر تو نے ان تینوں کو ناراض کر دیا، تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ مقام ہے توحید کا جو کرتے ہیں، یہ پہلا عمل، توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ،
تو جس سے اللہ کا جو اللہ نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سنت اور نوافل دونوں کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع بہت ضروری ہے۔ سنت کلمے سے شروع ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، شروع ہو جاؤ وہاں سے۔ کیا اللہ کے نبی کی اتباع ہے؟ درود اذان سے پہلے پڑھنا، بعد پڑھنا، اللہ نبی کی اتباع ہے۔ نماز تکبیر شروع کرنے سے پہلے تکبیر جو کہنی تھی کہاں کہنی ہے، جو اس کہنی ہے، ہاتھ سینے میں باندھ رہا ہے، نیچے باندھ رہا ہے، اور پھر کرنا ہے نہیں کرنا، آپ نے اٹھی کہنی ہے نہیں کہنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، نماز کے بعد دعا کرنی ہے نہیں کرنی، مرنے کے بعد کل کرنے، ساتھے کرنے، جلوس میں کرنے، یہ سارے رسومات کرنے، یہ قبریں بنانی، مزار بنانے، قبر پر بیٹھنا، مجاور بننا اور ان کو گنبد بنانے، یہ اللہ نبی کا طریقہ ہے؟ اگر ہے تو کرو یار، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم کیوں مخالفت کریں گے؟ اگر ہے تو کرو، نہیں ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی قبر کے اوپر مجاور بننے سے بہتر ہے بیٹھنا کہ تو کولے کے اوپر بیٹھ کے پیٹ جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے ایسے کام کرنا، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے کام نہیں کرنے۔ تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، تمہاری نہیں سنتے۔ اتنا کہا تسمع الموتى، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہم نے تو سنا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کہتا نہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنیں گے، ہم مجبور کرتے ہیں۔ وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے، ہم ان کو اس دنیا سے کھینچ کر اپنی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بندے نہیں آ سکتے، ہم نہیں کہتے یہ معاملہ، اللہ کہتا نہیں سنتے، ہم کہتے نہیں سنیں گے، ہم سنا کر چھوڑیں گے، بھئی یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے یہ چیزیں غلط ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت تو سنت ہے۔ نوافل، اگر نوافل بھی اللہ کی نبی سے آگے نہیں کرتے، کوئی کاغذ بول نہیں ہے۔ جیسے تین آدمی آئے اللہ کے نبی کی ازواج کے پاس کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا بتایا جا، ان میں سے ایک کہنے لگا میں ساری عمر میں شادی نہیں کروں گا، نفل ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری عمر روزے نہیں رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں ساری رات نمازیں پڑھتا ہوں، سوؤں گا نہیں۔ جب اللہ نبی کو پتا چلا، آپ نے وہ بنا دیا، کہا کیا تو نے یہ ان باتوں کا کہا ہے؟ یہ تم یہ کام کرو کہ نہیں ہم نے کہا ہے؟ فرمایا میری بات سن لو، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی، نوافل ہے، نفل، سنت نہیں ہے، نفل، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ میں نے روزے بھی رکھتا ہوں، میں اس کو افطار بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی میری سنت ہے، نفلی روزے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تم بھی شادیاں کرو، اور جو نفلی عبادت کے اندر آگے انسان بڑھ سکتا، سنتوں سے بڑی دور کی بات ہے۔ اس کے بعد تو ممکن ہی بات ہے، خبر سن نے بولتے کوسے کے اوپر میں بیٹھا ہوں گا، لوگ آئیں گے، میں تو امتی ہوں، لیکن فرشتے ان کو مار مار دور لے جائیں گے، سوکن دودھی ہو، میں کہوں گا میرے صحابی کہیں گے یا صرف انہوں نے آپ کے بعد اپنے دین کو بدل دیا۔ یہ سزا ہے جو اللہ کے نبی کی تبارک کا سے یہ محبت ہے، اور جو اللہ کے نبی کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل۔ دوسرا عمل، تیسرا عمل حلال کھانا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے لوگوں پاکیزہ کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، پاک کھانا، حلال کھانا۔ فرمایا بہترین لقمہ جو تم کھاتے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کا لقمہ تم کھاتے ہو۔ فرمایا اللہ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، حرم ہے، وہ اس کے بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، تو اس کے کپڑے خاک آلود ہیں، اس کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، وہ اللہ کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ اے میرے رب اے میرے رب، اللہ اوپر سے بات دیتا ہے اے میرے بندے، تیرا کھانا بھی حرام کا، اور تیرا پہننا بھی حرام کا، اور تیرا جو لباس وہ بھی حرام کا، تیرا جو گوشت ہے وہ بھی حرام کا، تیری دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ اس بندے کے بھی عمل کو قبول نہیں کرتا جو لوگوں کا مال ناجائز حق کھاتا ہے، زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، لوگوں کو نہیں پتا اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر لوگوں کو ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مال کھاتا ہے، کہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ حق دینا ہر بندے کا، چاہے بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، زکات اپنے وراثت کے جو حقوق ہیں بہنوں کے، ان کو ادا کرو، مت کھاؤ کسی کا، ورنہ اللہ تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ چوتھا عمل، نیتوں کا صاف ہونا، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت خراب کوئی عمل قبول نہیں، اگر نیت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرے گا، اور نیت کا ٹھیک ہونا سب اعمال کی شرط ہے۔ اگر نیت میں صرف کسی لوگوں کا تجربہ ہو، لوگوں کی خوشامدی ہو، اللہ کس عمل کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ جہنم کو جب دہکائے گا اس کا پہلا ایندھن پتہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ کو پتہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کافر نہیں ہوں گے، یہودی نہیں ہوں گے، غیر مسلم نہیں ہوں گے، جو شروع میں جہنم ڈالے جائیں گے، جن سے ایندھن کو دہکایا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا مسلمان ہوں گے، جس سے آگ کو دہکایا جائے گا۔ ایک ان میں سے سخی ہوگا، ایک ان میں سے عالم ہوگا، ایک ان میں سے مجاہد ہوگا۔ مجاہد کو بلایا جائے گا، بھئی تجھ کو میں نے طاقت دی، حکومت کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا نہ میں تیرے لیے لڑا مال کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، یا نہ میں اپنے آپ کو تیری راہ کے خاطر قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہرت کے لیے، نام بری کے لیے، مردانگی کے لیے کام کیا، تو میں اس کو اٹھاؤ جہنم پھینک دو۔ عالم کو لایا جائے گا، تجھے میں نے علم دیا، تجھے میں نے اپنی کتاب کا علم سکھایا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کو کھلایا، قرآن کی تلاوت کی، درس و تدریس کیے، میں نے لوگوں کو سمجھایا، تیرے لیے تیرے دین کو میں نے عام کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تجھے ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں، تو دنیا چاہتا تھا، تجھے دنیا مل گئی، اس کو جہنم پھینک دو، پھر سخی کو بلایا جائے گا۔ تو نے کیا کیا؟ تجھے دولت دی، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں سخاوت کی، لوگوں کو اتنا زکاتیں دی، صدقات کیے، لوگوں کے گھر بنائے، شادیاں کرائی، سارا کچھ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف شہرت کے لیے کیا، اپنی نام کے لیے کیا، اپنی دنیا میں عزت کمانے کے لیے کیا، تجھے عزت مل گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم پھینک دیا جائے گا۔ یعنی یہ چیزیں، چار چیزیں ہیں: اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی اتباع، حلال کھانا اور اعمال کا ٹھیک ہونا۔ ان کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں، عمل قابل قبول ہی نہیں۔ اور اس کے لیے چار باتیں ہیں۔ آخری بات کہ جو ساتھی اپنے خوشی کا موقع ہے، اپنے خاندان کے اندر، بہن بھائی کے اندر جو ناراض ہیں ان کو مناؤ، یہ خوشی کا موقع ہے، ان کو شریک کرو۔ قطع تعلق ہونا اسلام میں قطع اجازت نہیں ہے۔ اللہ اس کے بھی کسی عمل کو بولے کرتے جو پیسے کو لگتا رہتا ہے، ایسے ہی لڑائی، اس کو نہیں ملنا، میں اسے نہیں ملنا، میں اسے نہیں ملنا، اے میرے پاس نہ ہوئے، وہ بری بات ہے۔ اسلام نے منع کی چیز سے۔ آج خوشی کا دن ہے، جاؤ ان کے خوشی کے لیے کوئی نہیں منانا، دو شاپوں کو بڑے بڑے بنو گے، ایک ہی ساتھ میں جاؤ اس کے گھر، اس کے ٹیبل پر بجا کر مانے تو خود سوری کر دو سے جا کر، کیا بات، کچھ نہیں ہوتا، تو نیچے گر جائے گا، تو مان جائے کچھ نہیں ہوتا تجھے۔ جاؤ اپنے بہن کو، بھائیوں کو مناؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ تحفے تو حضرت السلام کا بہت ہی اچھا عمل ہے، اور خاص کر بہنوں کو جا کر عیدی دینا۔ وہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، بھائی ہیں، بھائیوں کو چاہیے، ماں دیتے جاتے ہیں، بھائی جائیں بہنوں کو جا کر تحفے دیں، عیدی دیں، سوٹ دیں، ان کو پیسے دیں، ان کو مٹھائی دیں، وہ بڑی خوش ہوتی ہے بہنیں۔ وہ یقین جانے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں نا، لاکھ 2 لاکھ شامل کراتے ہیں، شاید کوئی بابا تھینکس، شاید تو کہتا ہو بابا تھینکس، شکریہ، وہ کہتے بڑا حق ہے، بچے کہتے ہیں آپ نے کہا بڑا حق ہے۔ بہن کو دیتے ہو، یقین جانا وہ پورے سسرال بتاتی پھرتی ہے، میرے باپ نے یہ دیا، میرے بھائیوں نے یہ دیا، یہ سوٹ دیا، یہ سوٹ دیا۔ سلوانے سے پہلے بھی، سلوانے کے بعد بھی اپنی سہیلیوں کو بتائے گی میرے بھائی یہ تو بھی سوٹ ہے نا، کیا، لیکن اس کی خوشی کی طرح ہوتی ہے۔ اور خاص کر وہ بچیاں جو تمہارے کزنوں کی، تمہارے چچا کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں، جن کے ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، وہ ایک مظلوم اس دنوں میں تلا کے کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا، کاش ہمارے ماں باپ ہوتے، ہمیں کوئی عیدی نہیں آتا، ان کے گھر جاؤ، جا کر ان کو عیدی دو۔ یقین جانو وہ ایسی ایسی دعائیں دے گی، کبھی آپ نے اپنے لیے وہ دعا مانگی نہیں ہوگی، ایسی دعائیں دے گی آپ کو۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ جب مظلوم ہوتی ہے نا، بیچارے کوئی ماں باپ ہے نہیں، بھائی بہن بھائی ہے، فرمایا جب مظلوم دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ کی دعا کو ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ اس لیے بھائی چھوٹے چھوٹے عمل تھے، ان کو آپ نے کرنا ہے، خود بھی یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلانا ہے، ان پہ پابندی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم کو یہ جو اجر ہے اس دن کا، ہمیں اس سے مستفید فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.